السلام علیکم ناظرین، کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ قرآن کی 55ویں سورت یعنی سورہ رحمان اپنی بے پناہ صلاحیت اور غیر معمولی طاقت سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، انہیں کامیابیوں کامرانیوں کے راستے پر چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے کام کر سکتی ہے، اس کی زندگیوں سے ناکامیوں اور بے برکتیوں کو اپنی پرکشش اور منفرد آیات کے ذریعے دور کر سکتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ نیز کیا آپ سورہ رحمان کی پراثر تاثیرات سے اپنی زندگی کو ایک منفرد انداز میں بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر میرے ساتھ جڑے رہیں۔ سورہ رحمان کو اپنی پرکشش آیات کے باعث زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ متعدد احادیث میں اس کے بڑے ہی زبردست اور کمال کے فضائل و فوائد مذکور ہوئے ہیں۔ حسن عبارت اور حسن طرز میں اس کی نظیر بے مثل ہے۔ قرآن شریف کی طویل صورتوں میں 78 آیات کے ساتھ 3 رکوعات پر مشتمل یہ طاقتور صورتوں میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اس کے مضمون میں اللہ کی رحمت، برکات اور پوری کائنات پر اس کی عظمت کی نشانیوں پر زور دینے کا بیان ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ کے مبارک نام الرحمن کے ساتھ ہوا ہے اور پوری صورت اس کی بے حد و بے حساب رحمت کی تفصیل ہے، یعنی اس میں اللہ نے اپنی ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے بار بار اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی شامل ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی ہیں اور وہ بھی جو صرف ایمان والوں پر ہیں۔ ان میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت دین ہے، جس کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں اسی پر موقوف ہیں اور دین کا مدار قرآن مجید پر ہے، اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کی تفصیل علماء کرام یوں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کا بیان سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 میں بھی گزرا ہے، جو کہ سجدے کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں، اور اس بات سے وہ اور زیادہ بھدکنے لگتے تھے۔ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ کی ذات پر ایمان تو رکھتے تھے مگر اللہ کے لیے رحمان کے نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کا ذکر اس نام کے ساتھ کیا جاتا تو وہ بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تردید کرتے تھے، یعنی اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو چڑ تھی، وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں یعنی بتوں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ کمعقل لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور یوں اللہ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ نیز اس صورت کو رحمان لفظ سے شروع کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ کو اللہ کے نام رحمان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ رحمان اسی اللہ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری پڑی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں رزق، اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ پیارے ناظرین، اس کی ابتدائی 2 آیتوں میں نعمت کے بیان کے ساتھ کفار کے اس بہتان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ محمد کو کوئی بشر ہی یہ باتیں سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ آپ کو سکھلانے والا کوئی بشر یا کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ وہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ میں آپ کے لیے اس کی وضاحت آسان کر دیتا ہوں۔ اسے یوں سمجھیے کہ کفار کا یوں کہنا کہ قرآن آپ کو کسی اور نے سکھایا ہے، ان کے اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ یہ مان گئے تھے کہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے آپ کو سکھایا ہے۔ بس حقیقت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہوئے یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ آپ کو قرآن سکھانے والا اللہ ہے، اس لیے فرمایا اس رحمان ہی نے آپ کو یہ قرآن سکھایا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت اپنی آیات میں حکمتوں کے بڑے گہرے سمندر سمیٹے ہوئی ہے۔ یہ ایک جامع صورت ہے جس کے بے حساب روحانی اور جسمانی فیوز و برکات ہیں۔ سورہ رحمان میں اس کے مقابل بیشتر مضامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں کے بیان میں ہیں، اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر گزاری کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ پوری صورت میں 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جو اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ یہ بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے، یہ تکرار مومنوں کے لیے اللہ کی رحم دلی اور معاف کرنے والی فطرت کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ یہ صورت مومنوں کو تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ رحمان کا تال
اور منفرد و سریلا انداز اسے بہت سے مومنوں کے لیے روحانی اور جذباتی سکون کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کی پرسکون اور حیرت انگیز آیات ایک پرسکون تاثیرات رکھتی ہیں اور پریشانیوں یا زندگی کے مختلف چیلنجز میں راحت و سکون فراہم کرتی ہیں۔ اس کی افادیت اندھیرے میں اجالا، نا امیدی اور مایوسی کے وقت امید اور اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت ایک روحانی عمل ہے۔ اس کی تلاوت کے ذریعے خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی ہر آیت میں ایک انوکھی نعمت ہے جو اپنے گہرے پیغام کو سمجھنے والوں کے لیے تسلی، رہنمائی اور شفا جیسی برکات پیش کرتی ہے۔ روحانیت کے دائرے میں انسانی ارادے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان سورہ رحمان کو برکت، رہنمائی اور شفا کے حصول کے لیے پڑھتا ہے تو بفضل خدا اس کا دل اس کے نور سے نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کی تلاوت میں ایک روشنی پائی جاتی ہے جو انسانی قلوب کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تو جنات سب کے سب بول اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لیے حمد ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ رحمان کے اندر ان فوائد کے ایسے جواہر ہیں جو ہماری روحوں کی پرورش کرتی ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت اور دلکش صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ربط کی زبان کے ذریعے اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ سورہ رحمان کے مخصوص شاعرانہ انداز اور منظر کشی نے نسل در نسل مسلمانوں کو اپنی زبردست شان و شوکت اور تاثیر سے اپنی طرف مسحور کر رکھا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت اپنی منفرد خصوصیات اور اللہ کی بے پناہ رحمت و فضل کے بارے میں بتانے والے موضوعات کی وجہ سے بڑی برکات، تاثیرات اور فوائد یاد دلاتی ہے۔ اس کی الہی ابتدا کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ کس طرح سورہ رحمان مکہ میں 1450 سال پہلے نازل ہونے کے باوجود بے مثال شاعرانہ خوبصورتی اور فصاحت کے ساتھ بہتی ہے، جبکہ اس وقت کوئی اس جیسا شاعرانہ انداز استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کا ایک اور زندہ معجزہ ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا شاعر چاہے کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو، وہ اس صورت کی تال، شاعری اور فطرت کے گہرے بیان کو نقل کر پانا ناممکن پاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف اس پیچیدہ کائنات کے خالق و مالک اللہ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، بارش اور دیگر نعمتوں کی تصویر کشی کرنے کے ساتھ دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور مخلوق کے اندر اللہ کی لامتناہی نشانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی آیات کی تلاوت ہمیں فطرت پر غور و فکر کرنے اور اس کو پہچاننے کا درس دیتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ وجود میں لایا اور اسے برقرار رکھا، یہ عبادت میں ہمارے اخلاص کو بڑھاتی ہے اور ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ اس صورت میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فوائد ہیں۔ اس کی آیات کو اکثر رقیہ یا کالے جادو اور نظر بد سے روحانی علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی روح پرور آیات تکالیف اور بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔ سائنسی تحقیقات میں بلڈ پریشر اور بے چینی پر اس کے بڑے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی باقاعدگی سے تلاوت آرام دہ اور پرسکون نیند کے لیے کرونوبائیوٹک اور میلاٹونن ہارمونز کو بڑھاتی ہے، جس میں سکون اور تناؤ سے نجات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی طاقت اور معجزاتی نشانیوں کی کہانیاں بکثرت ہیں۔ جنگی قیدیوں یا سمندر میں گمشدہ افراد کے لیے جنہوں نے مدد کے لیے اس کی تلاوت کی، انہیں حیرت انگیز نجات دلائی۔ جس گھر میں روزانہ اس کی آیات کی تلاوت کی جائے وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ در حقیقت سورہ رحمان ایک گہری شفا بخش روح اور خوبصورتی کی حامل ہے جو اللہ کی رحمت کی مستقل یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ اس کی برکات اور عظمت لامتناہی ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ رحمان حکمت اور خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اپنی شاعرانہ آیات میں کامیابی کی کنجی رکھتی ہیں۔ ہم جس تیز رفتار دنیا میں رہتے ہیں، اس میں کامیابی کا حصول ایک عالمی کوشش ہے۔ کاروباری افراد سے لے کر فنکاروں تک، کھلاڑیوں سے لے کر ایک عام آدمی تک، ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کو کھولنے اور عظمت حاصل کرنے کے لیے کنجی تلاش کرتا ہے۔ یہ کنجی سورہ رحمان کی پرکشش آیات میں موجود ہے۔ اس کی آیات میں شکر گزاری کے بار بار چلنے والے تھیم کے لیے لہجہ متعین کرتا ہے، یعنی شکر گزاری کامیابی کی بنیاد ہے۔
کیونکہ یہ مثبت ذہنیت کو پروان چڑھاتی ہے اور زندگیوں میں برکتوں کو راغب کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں خیر و برکات پیدا کرنے کے لیے شکر گزاری جیسی مثبت ذہنیت کو اپنانے سے آپ کی زندگی میں کامیابیاں عبور پکڑنے لگتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ کامیابی کی پیمائش صرف مادی کامیابیوں پر نہیں بلکہ ذاتی ترقی اور خودآگاہی سے ہوتی ہے۔ یہ صورت اپنے گہرے اسرار و رموز کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے اس کی زندگی میں خیر و برکات اور یقینی کامیابی کو مدعو کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح مٹی کے نیچے دفن بیج کو ایک طاقتور درخت بننے کے لیے صبر، پرورش اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، سیم اسی طرح آپ کے کامیابی کو حاصل کرنے کے عزائم کو بھی اسی طرح کی دیکھ بھال اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کی تعلیمات ہمیں مثبت ذہنیت کو اپنانے کی یاد دلاتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیات میں لازوال حکمت کے خزانہ موجود ہے جو کامیابی کا ایک روڈ میپ پیش کرتا ہے، جس میں شکر، غور و فکر، تنوع، استقامت، خودداری اور ہمدردی کے ساتھ ہمگیر راستہ ہموار ہوتا ہے۔ یہ محض خوبیاں نہیں بلکہ وہ ستون ہیں جو کامیابی کی طرف ایک بامعنی اور تکمیلی سفر کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب آپ ان تعلیمات میں خود کو ڈالتے ہیں تو بدلے میں آپ کو وہ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی جسے کامیابی کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سورہ رحمان کی گہری تعلیمات سے گزرتے ہوئے اس سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیں کہ کامیابی ایک ناممکن چیز نہیں بلکہ ایک مثبت تبدیلی کا سفر ہے۔ تو پیارے ناظرین، اٹھیے اور کامیابی کے بڑے خواب دیکھنے کی ہمت کرتے ہوئے، زندگی کی آج تک کی تمام ناکامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، آج کے دن سے ہی سورہ رحمان کے گہرے مضامین کو اپنی زندگی میں لاگو کیجیے اور کامیابی کے ایک نہ تھمنے والا سفر شروع کیجیے۔